السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر سیریز آن ری امیجننگ ایجوکیشن۔ میرا نام مزمل بیانی ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ڈائریکٹ ٹیک پروگرام کے تمام فیچرز کو ایکسپلور کر چکے ہیں، لیکن اب جاننا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیک پروگرام کو ایگزیکیوٹ یا امپلیمنٹ کس طرح سے کریں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف ایجوکیشنسٹ سر شرجیل احمد خان۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ہیئر۔ اچھا سر، میں اب آپ سے اسکول مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈائریکٹ ٹیک پروگرام ہے وہ اتنا امپریسو اور اتنا شاندار پروگرام ہے، تو اس کو ہم امپلیمنٹ یا اسکول امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ کس طرح سے کرے گا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول میں سبجیکٹ لوڈ آلریڈی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی اس کی۔ بہت شکریہ مزمل۔ اب یہ وہ سوال ہے جو بڑا بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پروگرام تو بن گیا، ٹھیک ہے، اور تمام ڈائنامکس کو جو اسٹینڈرڈس تھے پروگرام کی ڈیولپمنٹ میں پورے کیے گئے، لیکن اب امپلیمنٹ کیسے کریں، ایگزیکیوٹ کیسے کریں۔ اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ واقعی میں اسکولس کا اگر آپ اکیڈیمک اسٹرکچر دیکھیں اور سبجیکٹس کا لوڈ دیکھیں تو اسپیس آپ کو بنتی نظر نہیں آتی، یعنی وہ چاہ کر بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ علیحدہ سے کچھ اس کے اندر اور انٹیگریٹ کر سکیں یا الگ سے کوئی پروگرام ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اچھا، یہ جو نقطہ تھا نا، چونکہ ہم ظاہر سی بات ہے اس فیلڈ کے اندر ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اسکولس کے مسائل پتہ ہیں۔ تو ڈیپ پبلیکیشنز نے جب ڈائریکٹ ایک پروگرام کو ڈیولپ کیا تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جب یہ امپلیمنٹ ہونے جائے گا تو اگر وہاں مسائل آتے ہیں تو اس کا پہلے سے حل موجود ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا جو ریکمینڈڈ پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیٹرڈے بیس پروگرام کے طور پہ چلایا جائے، یعنی منڈے ٹو فرائیڈے جو آپ کی ریگولر اسکولنگ چل رہی ہے، جس میں آپ کا ایگزسٹنگ ٹائم ٹیبل اسکول کا ہوتا ہے، یونٹس اور پیریڈس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اس پروگرام کے ذریعے آپ اپنے اسکول کو ٹیک سیوی اور فیوچرسٹک بنا سکتے ہیں۔ کیوں کہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے سیٹرڈے ٹائم کے اوپر، اور وہاں پر یہ پورا پروگرام آپ کا رن ہوگا اور آپ کا ایکیڈیمکس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا نظام، اور اس کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ کا اسکول جو ہے وہ ایک امپیکٹ فل اور 21st سینچری اسکول بن جائے گا۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ یہ سیٹرڈے بیس پروگرام ہے، اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ پیرنٹس کو صرف سیٹرڈے اور سنڈے ہی آرام کے لیے ملتا ہے، تو یہ کیا پیرنٹس کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک اور آپ کے سوال سے نا ایک اور مسئلے کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس چیز کو بھی پہلے سے سوچا۔ دیکھیں، اس میں کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ عام طور پہ منڈے ٹو فرائیڈے کا ہی سلسلہ چلتا ہے اسکولس کا، اور سیٹرڈے کو پیرنٹس کو یعنی صبح کے حوالے سے جو بچوں کو چھوڑنے کا کام ہے اس میں تھوڑا آرام مل جاتا ہے، اور اب ہم بچوں کو پھر سیٹرڈے بھی بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نقطے کو واضح کرنے سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس سے پہلے آپ ایگزیکیوشن کی بات کر رہے تھے نا، تو اس میں نے جب آپ کو بتایا نا سیٹرڈے بیس، تو اس میں ایک اور چیز واضح کر دوں کہ اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹرڈے بیس پروگرام ہے، ایج اپروپریٹ ہے، لیول وائز پروگرام ہے، گریڈ وائز کی بھی اس کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے، پک اینڈ چوز کی بھی فلیکسیبلٹی موجود ہے، یعنی کہ پروگرام اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے، یعنی جو آپ کے ڈائنامکس ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ پک اینڈ چوز نہ کر سکیں یا فلیکسیبلٹی والا معاملہ اس میں نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے، فلیکسیبلٹی ہے۔ لیکن یہ سیٹرڈے اس پروگرام ہے، یہاں پر اب میں ایک اور چیز بتا دوں کہ دیکھیں، جب سبجیکٹس کے لوڈ کی بات کی جاتی ہے نا تو وہاں ایگزام کا بھی ایک لوڈ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا، یہ اسٹریس فری کرتا ہے ایگزام کے حوالے سے، یہ ایگزام بیس نہیں ہے، یہ سرٹیفکیشن بیس پروگرام ہے، اسکل بیس پروگرام، اور سرٹیفکیشن بھی ایسی جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل ایفیلیشن شامل، یعنی کہ آپ جب یہ پروگرام سے بچہ گزرے گا تو وہ ٹیکنالوجی کے، اور ٹیکنالوجی کے اندر خاص طور پہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈومین کی ہم نے بات کی، اور دیگر جو ہمارے کمپوننٹس ہیں، تو ان تمام کے اندر جو اس کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں نا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ الائن، ٹھیک ہے، اور ایفیلیشن والا بھی فیکٹر موجود ہے۔ پیرنٹس کی اب میں بات کر لوں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ سیٹرڈے والے آرام کا معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر اب میں پیغام دینا چاہوں۔ دیکھیں، ایک طرف تم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب اسکولز میں پڑھیں تو ہمارے بچوں میں کسی بھی قسم کی کمپیٹنسی کا جو فیکٹر ہے وہ متاثر نہ ہو، کمپیٹنٹ ہو، اسکلڈ ہو، یعنی کہ جو پورا جو ان کا لرننگ کا فیز ایسے جب وہ نکل کے باہر آئے تو ایک کمپیٹنٹ انڈیویجول کی صورت میں ہمارے سامنے آئے، جو آگے کالج سکسیس کی طرف بھی ہو اور پھر آگے ہائر ایجوکیشن کی طرف بھی سکسیس کا فیکٹر وہاں پر ملے۔ تو ہم بہت ساری نا خواہشات رکھتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، اور آج کی تاریخ میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم نے آج ان تمام جو اس وقت کی ضروریات ہیں اس پر ہم نے کمپرومائز کیا اور ایک ریگولر ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ بچوں کی کر دی، اور جو ہم نے فیوچرسٹک پروگرام آپ کے سامنے رکھا، یہ والے ایلیمنٹس اگر پورے نہیں کراتے نا تو کل کو یہی بچے جب، چونکہ ابھی تو اپنا فیصلہ نہیں لے سکتے، ابھی تو ایک پیرنٹ کو خود فیصلہ، ان کے فیصلوں کے ذمہ دار پیرنٹس ہیں، تو کل کو جب بڑے ہوں گے نا تو پھر یہ اس چیز کو بڑا مس کریں گے کہ کاش ہمارے
ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا کہ اسکول لائف کے اندر ہی ہمارے اندر اسکلس کو پیدا کیا جاتا اور آگے کے لیے تیار کیا جاتا. تو پیرنٹس کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور اپرچونٹی کے لیے قربانی چاہیے ہوتی ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا تھوڑی سی نیند کی قربانی آپ دے سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کا بچہ ٹیک سیوی بن جائے گا اس چھوٹی سی قربانی کے ذریعے سے, اس لیے کہ آپ کے بچے کا آگے کیریئر جو ہے اس کے اندر سکسیس کا جو ریشو ہے وہ بڑھ جائے گا, اس لیے کہ آپ کا بچہ با کردار بنے گا, اس لیے کہ آپ کا بچہ باصلاحیت بنے گا. تو یہ اتنے سارے ریزنز ہیں ایک سیٹرڈے کی قربانی دینے کے لیے. تو میرے خیال میں اٹس فائن انف کہ اگر آپ ان تمام آبجیکٹیوز کو دیکھیں نا تو پھر آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑی سی اس میں پرابلم ہوگی اور ہمارا آرام کمپرومائز ہوگا, تو بس سنڈے پر آپ اکتفا کریں اور سیٹرڈے پروگرام کے لیے آپ ریڈی رہیں. تو اس کے ساتھ ایک اور میں بات ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں آپ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو مل کیا رہا ہے پیرنٹس کو اسکرین ٹائم کا آلٹرنیٹو مل رہا ہے. یعنی اس پروگرام کے اندر ایک ہیلدی وے میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, اسکل اورینٹڈ پرسپیکٹو ہے, تو آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے نا اس کا آلٹرنیٹو مل رہا ہے. جو بگ تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑا سوچتے ہیں تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ پیغام ہے میرا پیرنٹس کے لیے کہ آپ یہ قربانی دیں اور اپنے بچوں کو فیوچرسٹک بنانے کے لیے, اسکلڈ بنانے کے لیے اور با کردار بنانے کے لیے, اچھا مسلمان بنانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں.